نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن کے اندر اللہ نے کچھ قانون بیان کیے ہیں. سب سے پہلا قانون قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی پڑھنے والے کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا اور سننے والے کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. یعنی انسان کوشش بھی کرے تو بڑی مشکل سے اس بات کو سمجھ پاتا ہے. جس میں کچھ باتیں میں آپ کو بیان کروں گا، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ روزہ رکھیں. جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ رمضان میں روزے رکھیں گے. اب انسان سوچتا ہے کہ بھی روزے رکھنے سے تو آدمی بھوکا رہتا ہے، اب بھوکا رہنے سے کسی کو کیا فائدہ ہے. لیکن اس میں جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی حکمتیں ہیں. بعض اوقات سمجھ آتی ہیں، بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آتی، لیکن حقیقت یہ ہے. اس لیے قرآن پہلے سے کہہ رہا ہے کہ جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس میں پھر مفسرین حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیان کی گئی ہیں، کئی جگہ پہ اس کو بیان بھی کیا گیا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اور انسانی جسم کے اوپر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں تو اس سے انسان کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں. جیسے قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، باتو الزکوٰۃ، تو اس میں بھی انسان کے لیے فائدے ہیں. لیکن آدمی سوچتا ہے کہ یہ پیسے دینے سے تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن اس میں فائد بیان کیے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں تو اس میں ہر حال میں اس کو تسلیم کرنا کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں توحید کو بیان کیا گیا. توحید سے مقصد کہ اللہ کے خالق ہونے کو تسلیم کرنا، کہ وہ خالق ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. کیونکہ خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہے. بعض لوگ جو ہے وہ انبیاء کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بعض صحابہ کو ملا رہے ہیں، بعض اولیاء کو ملا دیتے ہیں، بعض بغیر جانداروں کو بھی ملا رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ مجھے خالق مانو، کہ میرا مثل اور مثال کوئی نہیں. دوسری بات اس کے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر مسائلوں کو بیان کیا گیا کہ اس میں مسائل بیان کیے گئے. کچھ مسائل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، کچھ مسائل حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور چوتھی اور آخری چیز اس کے اندر واقعات بیان کیے گئے. اور واقعات سے اللہ پاک کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ ہمیں کوئی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں
کہ بھئی یہ فرعون کا واقعہ آ رہا ہے، یہ قارون کا واقعہ آ رہا ہے، یہ فلاں کا واقعہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس میں ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کامیاب ہوئے، کچھ لوگ ناکام ہوئے۔ جو کامیاب ہوئے کس بنیاد پر اور جو ناکام ہوئے کس بنیاد پر؟ ہم جو آج سمجھ رہے ہیں نا کہ آدمی کو عہدہ مل جائے اور حکومت مل جائے اور بادشاہت مل جائے اور مال مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو عہدے تھے، ناکامی ملی، قارون شداد، مال تھا، ناکامی ملی، چیزیں تھی، طاقت تھی، ناکامی ملی، عاد اور سمود۔ تو اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم کے اندر ہے۔ اور جو لوگ کامیاب ہوئے اللہ نے ان کے واقعات بیان کیے کہ انبیاء علیہ السلام قسم و کرسی کی حالت میں بعض اوقات کھانے کے لیے نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو اس میں اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو مانا، ان کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، لیکن میری بات کو تسلیم کیا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ تو آج ہم بھی اگر اللہ کی بات کو مان کے چلتے رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو قرآن اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات آخر میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، تو جو لوگ سارا سال گانے گاتے رہتے ہیں، ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہی سب سے بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہے کوئی کسی کی بات سنتا ہے تو فوراً اسی کو مانتے ہیں۔ کوئی جی انجینئر صاحب آگے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ تقریر کورس انجینئر میں کیا ہے، تقریر ماشاءاللہ قرآن و تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جی ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ماشاءاللہ، اب وہ ڈاکٹری کورس ڈاکٹری میں کیا ہے، تقریر ماشاءاللہ وہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی وکیل آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایڈوکیٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی پلمبر آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، اور ہم اس کو باتوں کو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں اور اسی کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی کم از کم ہم پوچھے تو صحیح یہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ عام طور پہ یہ بات پائی جا رہی ہے کہ جب کسی سے کوئی بات سوشل میڈیا پہ سنی اسی پر بس بھی عینی ہی مان لیں، پھر ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ کہیں بھی جا کر اس کی تحقیق تو کریں، کہیں بھی جا کے اس کی تحقیق تو کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی موچی کے پاس جائے کہ جی ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ آر اور دھاگا بڑا مضبوط ہے، یہ میرے کپڑے تو سلائی کر دو۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کبھی کوئی آدمی جائے کہ جی درزی کے پاس کہ جی تمہارے پاس کینچی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ میرے بال تو کاٹ دو۔ تو درزی کے پاس کبھی کوئی آدمی بال کٹوانے نہیں جاتا، موچی کے پاس کبھی کوئی کپڑے سلائی کرانے نہیں جاتا، اسی طرح نائی کے پاس کبھی کوئی جو ہے وہ کپڑے سلائی کرانے نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اعتبار سے ہم سب چیز سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہو اسی سے وہ چیز پوچھنی چاہیے۔ کبھی آپ نے مکان بنانا ہو تو کبھی درزی کے پاس گئے ہیں، کبھی یا کسی کوئی کریانے والے کے پاس یار میں نے مکان بنانا ذرا مشورہ تو دے دو، یا زراعت والا کوئی جو زمیندارہ کرتا ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو کہ یار جو مجھے اس کے زراعت کے متعلق بتا دو۔ کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو کسی جا کر جو ہے وہ نائی کے پاس بیٹھ جائے کہ جی دوائی دے دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ کس کے پاس جانا ہے۔ مسئلہ جب بھی آتا ہے وہ اس پر آتا ہے کہ جب دین کے بارے میں مسئلہ آئے تو پھر ہم کبھی انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، تو کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو کبھی پلمبر کے پاس جا رہے ہیں، تو کبھی ایڈوکیٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے اسی کو دہرائی جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی بس یہی ہے، اور اسی پر ایمان لے۔ تو سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلانے محلے میں فلانی دکان پر وہاں جا کر دیکھو تو خالص دودھ ملے گا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ خالص دین کہاں ملے گا۔
دین خالص کہاں ملے گا اس کو نہیں سوچتے کہ دین کو لینا ہے تو کہاں جا کے پوچھنا پڑے گا، کس سے بات کرنی پڑے گی کہ کس نے بات کی ہے، ہم نے کس کی بات کو لینا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے تمام بھائیوں سے کہ جو آدمی جس چیز کا ماہر ہو، ہم دنیا کے اعتبار سے جیسے اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، اس سے جا کے پوچھتے ہیں، اسی پر ہم اعتماد بھی کرتے ہیں، اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے نا تو ایک آدمی سے پوچھ کے مطمئن نہیں ہوتا، ایک سے پوچھے گا، پھر دوسرے سے پوچھے گا، پھر تیسرے سے پوچھے گا۔ تو جب وہ تمہیں 2 3 4 سے پوچھ لے گا، پھر مطمئن ہوگا تو پھر جا کے اس کام کو کرے گا۔ تو ایسے ہی بھی آئی نہیں، یہ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنے محتاط ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دین کے لیے بھی محتاط ہونا چاہیے، دین کے لیے بھی ہمیں پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اسی پر بس کان دھر کے اسی کو نہیں سوچنا شروع کر دیں۔ ہاں بعض اوقات ایسے ہوگا، آپ نے ایک مولوی سے پوچھا، اس کو نہیں پتا، آپ دوسرے سے پوچھیں۔ اور دوسری بات، آپ وہاں سے پوچھیں جہاں سے آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کو مسئلہ چاہیے، دارالفتاء میں جائیں، چلتے پھرتے مولوی سے بھی نہ پوچھیں، بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ آپ کو شاید مطمئن نہ کر سکے۔ لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے اس سے، تو یہ نہیں ہے کہ وہی مولوی کوئی نبی تھا یا کوئی وہ بہت بڑا محدث ہے کہ بس اس کو نہیں آیا تو کسی کو بھی نہیں آئے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ اور زیادہ مزید پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری تشفی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ ہم جو جیسے دنیا کی اہمیت دیتے ہیں ایسے ہی دین کو بھی اہمیت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔